ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ضد له ولا مثل له لا ضد له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ کائنات کا خالق اور مالک ہے اور سچے میں اس کے تمام انبیاء اور اس کی کتاب اور اس کے بعد یہ سب سچے تھے اور ہم اس پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو شرط قبولیت بخشوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ میں آ کر میری عبادت چھوڑ دیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہیں۔ آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ ہے، یہ سورۃ المومنون کی آیت۔ اللہ اکبر، وہ غنی مطلق جنہوں کسی بھی کوئی لوڑ نہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محتاج اور ضعیف بندے، تو مانگ تو میں دوں گا، تو مینوں پکار، میں تیری پکار قبول کراں گا۔ تو پھر جہاں شیطان کا ٹولا ہے پیا کرے ہاں اے جی جو قسمت چ لکھیا ہوا وہ تو ہوتے رہنا، جو نیکی لکھی گئی ہو، جو بڑی لکھی گئی ہو تو ہوتے رہ جائے۔ تو ہوں اسی دعاواں کا نہیں کرتے نہ یہاں کے آخے نہ لگی، میں تقدیر لکھ کے میں اپنے ہاتھ نہیں مار دیتے، میں ہوں کوئی عاجز نہیں ہو گیا، تو مینوں پکار، میں تیری گل قبول کراں گا۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، مینوں جے لوح محفوظ سے بھی مٹانا پیا تو میں مٹا دوں گا۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعنده ام الکتاب، وہ جس چیز کو چاہے مٹا سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے باقی رکھ سکتا ہے، اور لوح محفوظ تو اس کے ہاتھ میں۔ ہاں یہ ضرور ہے، بندیاں کے ہاتھ میں نہیں،
بندے نہیں کوئی لکھی ہوئی گل آپ نہیں اپنے زور کے نال بدل سکتے. ہاں وہ لکھن والا بدل سکتا ہے، وہ جو چاہے اتنے ملے، جو چاہے اتنے ملا. تو معلوم ہوا کہ تقدیر دا بہانہ کر کے، تقدیر دا عذر کر کے منگنا نہیں چھڑنا. بندہ تو منگنا چھڑ دے، یہ کوئی جوڑ نہیں کر. یہ تو ہے ہی منگتا، انہیں تو منگنا ہی منگنا. وہ جو چاہے پیا لکھے، یہ وہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ منگتا ہے. اسی طرح یہ بھی گل ذہن میں چلے. یہ دعا کرنا یہ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس توکل کا مطلب یہ ہے بس ٹھیک ہے وہ کرے گا جو مرضی، یہ تو سیدھا ضروری ہے یا جو تیرا مسئلہ ہے کر لو گا. یہ تو ڈٹ جانے والی گل. یہ بھی وہ سامنے آتم والی گل کہ تو جو کرنا میرا کر لا کہ میں نہیں مانگ نہ. یہ لکھنا پوچھنا وہ کام نہیں، سادہ کام ہے منگنا. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے منگنا. عالمی اسباب کوشش کرنا توکل کے خلاف نہیں نہ. عالمی اسباب کے ہاتھ پیر ہلانا یہ توکل کے خلاف نہیں، کہ دعا منگنا جس طرح توکل کے خلاف. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے. جو بھی دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور اللہ کی فرماندہ وہ ضروری استجیب لکم، تسی منگو میں دیا گا. اللہ خود فرماندہ تسی منگو میں دیا گا، تو پھر شک بھی رہ گئے. تو حدیث بعد تشریح فرما دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ وہ ضرور قبول کرتا ہے. تین صورتوں ایک صورت ضرور قبول کرتا ہے. یا کہ جو منگتا ہے وہ دے دیتا ہے. جی وہ واسطے چنگا ہو گیا تو وہی دے دینا. نہیں دے وہ منگل جنی وہ منگتا نا لوگ اونی برائی وہ ٹال دے. اُن درجے بھی ایک برائی وہ کو ٹال دے. یا اس کی دعا نو ذخیرہ آخرت بنا دے. کوئی روایت چاہتا کہ آمد والے دن جس ویلے ان لوگوں اجر ملن لگے جنہ دیا دعا ذخیرہ آخرت بنا لیتی گئی سن. جنہ دیا دعا دنیا میں قبول ہو گئی سن وہ تمنا کر بیٹھ گئے کاش ساڈیاں بھی نہ ہوئی اج این اجر مل گئے. اور ایک رواج چاہتا جس ویلے بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ خالی پھیلا اللہ نے اس گل کو حیا آتی ہے کہ میں یہ ہاتھ میں خالی پھیلا ہوں آپ پہ آسمے کہ تو مانگ کر میں دواں گا. نبی علیہ السلام یقین دوان کہ تیری دعا ضرور قبول ہوئے گی، تیرے منگل نال بھی بہتر صورت میں قبول ہوئے گی. اور اللہ فرمائے میں نے شرم آتی ہے تو منگل میں تمہیں خالی لوٹا دوا تو پھر بھی بندے میں شرم آ گئے تو پھر دراصل گل سارے اندر تکبر ہے، سانو منگن کو تکبر ہو گیا. اس واسطے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قرآن مجید کی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. یہ بندہ اپنے والوں خیر مانگتا ہوں کہ نادانی کے نال خیر مانگدے شر مانگ لیں. یہ نہیں پتا میں نہیں مانگنا. وہ جانتا ہے کہ یہ نادان اپنے والوں خیر مانگ رہا ہے لیکن حقیقت میں شر مانگ رہا ہے. وہ ایسا مہربان ہے کہ منگل کو بھی پھیر نہیں رہن دے گا. منگل کرو چنگی صورت بھی تمہیں قبول کرتا ہے. جی یہ پیڑی گل بھی مانگ لے کہ وہ پیڑی ہٹا کے یہ چنگی دے دے گا. یہ پھر پیار اس کا یاد ہے جی میں منگی سی اور نہیں دیتی. صورت بتا چکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا، جب پکارتا ہے تب پاتا ہے، ادھر سے پکارتا ہے ادھر سے مل جاتا ہے، وہ جبھی پکارتا ہے جبھی اس کو دے دیتا ہے، پینڈنگ نہیں رکھ چھوڑتا۔ اچھا جی غور کریں گے یہ بھی ابھی دعا مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ انہیں پہلو دے دیں گے، اجازان جب وہ مجھے جائے تو مطلب اجازان مجھے مانگتا ہے، یہ مانگے ہی نہ تو مجھے کروں، دیکھیے فرمایا پھل یس تجیب ہوں بھی، لیکن میں تو اپنے مانگنا کہ کسی بھی میرے مانگ میں تو اپنے دعا مانگنا نا تو کسی میرے حکم مان لو، شریف کہہ لو یا کم ضرورت کہہ لو بچے زندگی سے تھوڑے چھوٹے وہ ساتھ میں مانگے تھوڑے تھوڑے میرے مانگے نہ سانوں تو منگنے کا چج نہیں کرتا، ابھی تو مانگتے ہیں کسی کو پیاری گل بھی مانگ لیں گے وہ حکماں کے خیر ہی خیر وہ سارے حکم جہاں نے حکمت کے اتنے مبنی نے وہ حکماں کے منت استثناء نہیں، سارے آگے حکم سڈیا دعوا استثناء ہے رحمت، جی کسی نے برائی مانگ لیں گے کہ وہ برائی کو ہٹا کے نیکی دے دیں کہ کیوں نہیں ہے سارے ہاتھ جو کرنا جہاں حکم بھی آنا وہ خیر ہی کھا رہنا، اسی کسی کو بھی چلتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھٹ نہیں پا لیں وہ سارے مننے گے وہ بھی سارے سارے من گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء عنہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے برائی کو ہٹاتا ہے۔ چھاتی جی آئے تو قرآن کرے گی تو کبھی بہت اور فکر فکر زندگی کے ہر بندے کو ضرور ہے تجربہ، خاص کر مسلمان بلکہ سارے یہ تو مسلمان کو ضرور تجربہ کہ کسی نے وہ حالات کے ساری وہ تدبیر اور کوششیں جن بیکار ہو جاتی، بلکہ عالمی اسباب جہاں ہے وہ نفی کر دینا، یہ نہیں ہوں گل ہونی، لیکن بندہ پکارتا ہوں کیونکہ کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تھی اپنے ملک ڈیری کہا بیٹھتے ہو کہ اللہ غیر پھر حالات پیدا کر کے اس مشکل کو آسان نہیں کر دینا، اور یہ کئی دفعہ تو سب دیکھا ہوگا، یہ ہوئی اللہ فرمانے آپ کو یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور پھر اس سے برائی کو دور بھی کرتا ہے، تو جس سے وہ ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے، ظاہری تدبیریں نہیں پیش جاتی، تو پھر یاد رکھو ہر ایک بندے کو فطرت چلتا ہے اپنی ہستی داری کے ثبوت رکھ دیتے، یہ وہ اندر ٹیلی فون رکھے ہیں یہ اپنے اندر کر نہیں سکتا کہ جس ویلے وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ ہم ساری حالات کے پیچھے گل نہیں ہو سکتی، وہ اندروں پکار رہا ہے اور غیب الغیب میری مدد کر، ہمیں قطر تو قطر صاحب کو بھی جوڑنا ہو اپنی کسی نادانی کی بولی کے ضرور اپنے مالک کو پکارتا ہے اے وہ میری مدد کر، تو پھر ہو ہی جاتا ہے، وہ بھی سارے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی دیکھتے کہ دلیل ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء عنہ، پھر اس سے برائی کو دور بھی کرتا ہے۔ اب فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے فرمایا دعا کرو میں دعا منگا گا، پھر فرمایا جیڑی میری عبادت کو تکبر کرتے ہیں، چاہیے دیش نے کیا جاتا جیڑے میری دعا کو تکبر کرتے، کیونکہ پہلے دعا کا ذکر سی، لیکن یہ تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، معلوم ہوا دعا اور عبادت کوئی چیز ہے،
حدیث پاک میں چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ ثم کرا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فرمایا دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے یہ ہوئی آیت تلاوت فرمائی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلين. دعا کرنا یہ ہوئی عبادت کرنا. تو جہاں دعا چھڑ دیتا ہے وہ دعا کو عبادت کا تکبر کر رہی ہے. اس کی بارگاہ دے وچ دعا چھڑ دینا، اس کو پکارنا چھڑ دینا، یہ دعا کی عبادت کو تکبر. اور ایک اور بھی نقطہ ہے جو وہ نہیں استجب لکم، میں پکارو میں قبول کروں. میں جو کرنا پڑنا اور کسی کی پوجا کرنے کی لوڑ ہی نہیں ہے. دیکھو بندے کو اللہ کتنا اچھا مقام دے رہے ہو کہ بندے کو اور کسی کو منگنے کی لوڑ ہی نہیں ہے. تو میرے کو مانگ بدھ وہ نہیں، مجھے ہی پکارو میں قبول کر سکتا. اور تو قبول ہی نہیں کر سکتا، اور تو پہلے کوئی سن ہی نہیں سکتا. جے کوئی سنے تو پھر تیری دعا کو قبول اور نہ قبول کرنے کا اختیار کسی کو نہیں اور میرے کو دے. استجب لکم میں ان کو قبول کر سکتا. لہٰذا میرے سوا اور کسی کو پوچھی نہ، یعنی میرے سوا کسی کی بارگاہ کی دعا نہ کرو، کیونکہ دعا کرنا غیر کی بارگاہ کے پیچھے ایک گویا کے غیر کی عبادت ہے. فرمایا کسی کو نہ منگی میں تینوں دیاں گا، مینوں پکار میں جو قبول کرنے والا بیٹھا. کہ میں کروں میرے خزانے چلی کسی اور کو جا کر خود وہ نہیں استجب لکم، مجھے پکارو یعنی مجھے ہی پکارو میں ہی قبول کر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کرنے لگے یہ نہ کیا کرو یا اللہ نے تیری مرضی ہے دے دی، مجھے نہیں مرضی تو نہ دے، یا یہ نہ کیا کرو پڑھے قبول دے دے تو نہ قبول دے. وہ تو ربکم وانتم موقنون نہ پھر عجاب دے. اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، یقین کر کے پکارو. تو یہ ہو گیا نہیں موڈ جو ہے تو دے دیتا کہ نہ موڈ چ نہیں، وہ تو کہتا میں پکارا میں دین واسطے بیٹھا ہوں، میں اسی طرح کو میرے کو منگے تو میں دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چھٹی کا کسمہ بھی ٹوٹ گیا وہ بھی خوشی اللہ کو نہیں ملی. بندے سے اللہ کا جوڑ ہے وہ بچا ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ چھٹی کا چشمہ بھی ٹوٹ گیا تو میرے کو نہیں، لیکن یہ اور بھی مطلب ہے جو چھوٹا کر دیتے بس چھٹی کا چشمہ ہی مانگ رہا یا اللہ میری چھٹی کا چشمہ ٹوٹ گیا. نہیں مطلب یہ کہ بندے تو اللہ کا ایڈا محتاج ہے کہ تینوں چھٹی کا چشمہ بھی تیرے بل گوٹے نہ نہیں ملنا، وہ چلے گا تو کام کریں گے. وہ محتاج ہے. یا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. گل سمجھانا اصل سارے بیان کا جڑا ماسٹر پلس کو ہے تو سمجھ لو کہ اس محتاج ہے کہ وہ بنے سارے پلے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا تشریح فرماتے ہیں واجب الوجود ذات اللہ، باقی سارے جو ہے نہیں تو کرنے والے ہے نہیں جو یہاں نہ کرے تو یہاں کا اپنا وجود بھی ہے. حل ادا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ یہ کوئی ایسی شے ہی نہیں تھا جس کا نام بھی لیا جا سکے، لا شے تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور سنن والے اسا انہوں نے سنن والا بنا دیتا
دیکھنے والے اسی سا اصا انہوں بھی دیکھنے والا بنا ہری اسی سا اصا یہ بھی حیات پیدا کر دی یہ سارا کچھ دتا ہوا اسے کا ہے یہ جڑا عدم محض ہے یہ جڑا لاشا محض ہے یہ جڑی نیستی ہے یہ پلے تو کھ بھی نہیں سی یہ اس واجب الوجود نے دیا ہے جو کچھ تو جب یہ کھ بھی نہیں یہ آپ بھی نہیں یہ کھ بھی نہیں یہ سننا بھی اپنا نہیں ہے وہ سنا تو سناوے تو سنا یہ دیکھنا اپنا نہیں کہ وہ دکھاوے تو یہ دیکھے یہ بولنا اپنا نہیں وہ بلاوے تو یہ بولے یہ چلنا اپنا نہیں وہ چلاوے تو یہ چلے یہ پڑنا اپنا نہیں وہ پڑھاوے تو یہ پڑھے یہ بھی ہے ہی کھ نہیں ہوں جو کچھ ہے وہ اس گل جا سمجھ جائے گا وہ کچھ اگاں ہوگا جو میری چیز کو مرضی کیا کہ جو ہے میری ہے تھوڑے دنوں بعد اللہ انہیں دکھا دے گا اللہ ان کا تیری جن کرتا تھا میری ہے اور کچھ نہیں تو خروج نکل جائے گی سارا کچھ کھل کے آ جائے گا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج یسألہ من فی السماوات والارض اسی کی بارگاہ کا بنتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے جتھے کوئی خوبی ہے جتھے کوئی کمال ہے وہ سب اس صاحب کمال کا دیتا ہے ورنہ یہ اپنا وہ جڑا میں کیتا سی تو نے فرمایا جدی کا تسمہ میں منگنا ہو تو اللہ کو منگو کا مطلب ہے تسی اپنے آپ کو محتاج اللہ کی بارگاہ کے وچ سمجھو کہ اللہ میں تو جدی کا تسمہ بھی نہیں بنا سکتا وہ تو دوے تو مجھے مل سکتا ہے نہیں تو یہ بھی میں تیرا ہی محتاج جس ویلے بندے وہ گل سمجھ آ گئی اور تھی انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھو انہوں سیرتوں قدر و مشترک جو سارے اللہ کی بارگاہ بڑے جاری کرنے والے بڑیاں مناجاتاں کرنے والے بڑیاں التجاواں کرنے والے اور بڑے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ دعاواں کرنے والے کوئی بھی انہوں نے خود پسند اور مغرور نہیں بعد لوگ کہتے کہ جی دعا کی کرتے دراصل وجہ تو تکبر کسی طرح بھی ہے چھوڑ کے دعا کرو دعا ایک ایسی چیز ہے جو پیغمبر ہی مل جاتی ہے کیونکہ سب تک وڈی نعمت تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نام یہ کام کی پہلے کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس میں اللہ نے فرمایا نا کہ صدر پیغمبر کو آیا کہ تو جا فرعون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر یا اللہ میرا پڑھائیے وہ بڑا فصیح ہے انہیں میرے نال نبی بنا دے دو رنگ کے اسی کام کرتے اللہ نے آخر جا وہ نال تیری بھی نبی بنا اب بن دعا کے نال پہاڑ اپنی جگہ پہ چل گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء قضا نہیں چھوڑ سکتی مگر دعا دعا میں بھی اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے تقدیر بدل جاتی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مشہور حدیث وہ بیان کرتے بے رفیع کو کچھ آداب بیان کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امت آ گئے پچھوں کسی امت کے 3 آدمی سفر کے رستے کے بارش ہونے لگی
جنگل سی ادھر ادھر دیکھا تو سر لگان کی جگہ دے سی ایک پہاڑ کی غار سی وہ جا کے بیٹھ اللہ کی قدرت بارش کے بعد پہاڑ کی چوٹی کو بڑا بڑا پتھر کو لڑ گیا کہ لڑکتا اس غار کے منہ کے اگے آ کے کھلو گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. وہ تم نے چند بھی لاوی موت کو بچن واسطے اتنے آیا تھا تو موت سان بھیجتے لاؤ وہ بڑا پتھر سارے کو ہٹنا نہیں تو نہ اچھی ہوں کسی کو لا سکتے ہیں کہ بس موت آئی گئی وہ بدل قسم کا بندہ وہ بدل قسم کا بندہ جہاں ہوتا ہے یہ اصل زیادہ کام کرتی ہے افراد و تفریح والے جڑے نا یہاں کی اصل اتنے ضرور غلطہ ہو جائے تو معتدل بندہ جو ہے وہ ٹھیک گل سوچتا ہے اور قرآن نے اس معتدل مزاجی کو مختلف پہلو قرآن نے دیا انہوں نے جو معتدل قسم کا بندہ سی انہیں آخر لا دے نہ تو تھی گھبراؤ تو نہ امید ہو میں تمہیں کوئی گل کر سکتا اور کوئی ساری نہیں سن سکتا وہ تو سن سکتا جی دلوں دیا گلیں بھی جان انہیں پکارو تو نہ اپنی زندگی کے جو کوئی نیک عمل وہ واسطے کیتا ہوئے تو وہ نال بسیدہ بھی پیش کرے